نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 25 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال ربی انی لا املک الا نفسی وحی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی فرما دے۔ کل ہم نے جس آیہ مبارکہ پر اپنی بات کو چھوڑا تھا، مضمون کو چھوڑا تھا، وہ میں بیان کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 12 نقیب بھیجے تو انہوں نے واپس آ کر اس قوم کا بتایا کہ وہ بڑی جابر قوم ہے، تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تو سارے کے سارے جو تھے منکر ہو گئے، کہنے لگے ہم تو نہیں لڑیں گے، وہ تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے ان کے ساتھ جنگ کرے، ہم یہیں کھڑے ہیں۔ جب انکار کر دیا تو تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے عرض کی کہ مولا، میرا اپنی ذات پر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ذات پر بس اختیار ہے، یا ان کے ساتھ 2 اور بھی تھے، یوشع بن نون اور ایک اور ان کے صحابی ساتھی جو تھے، لیکن آپ نے صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذکر کیا کہ میرا بس اپنی ذات پر اختیار ہے اور ہارون علیہ السلام پر اختیار ہے، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جو ہے نا اپنے حکم سے جدائی فرما دے، کیونکہ وہ حق سے دور چلے گئے، نبی کی بات ماننے سے منکر ہو گئے، نبی کی نافرمانی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی دعا کی، تو اس کے سبب سے اللہ کریم نے ان کو سزا کے طور پر جو وادی طے تھی اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ یعنی کہ جس شہر میں داخلے کا حکم ہوا، وہ شام تھا یا فلسطین تھا یا اردن کا جو بھی علاقہ تھا، اللہ کریم نے فرما دیا کہ اب ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، جس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یتیخون فی الارض، یہ زمین پر سرگردہ رہیں گے، پھرتے رہیں گے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح پریشان حال پھرتے رہیں گے یہ۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ علیہ السلام، اب آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرنا، جو ان کو سزا ملی ہے، جو ان کو عبرتناک سزا دی جا رہی ہے، اب آپ اس پر افسوس نہ کیجیے گا۔ تو یاد رکھیے گا نا، جب نبی دعا کے لیے کہتا ہے نا اللہ کو، تو اللہ کبھی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے نبی کی دعا پر عذاب آ سکتا ہے تو اللہ کے نبی کی دعا پر عذاب جا بھی سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، اب جو میں ان کو سزا دے رہا ہوں نا تیری نافرمان قوم کو، اب ان کے اس انجام پر افسوس نہ کرنا۔ تو خود تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جدائی ڈال دو،
تو اللہ کریم نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور 40 سال تک اس میدان میں، وادی طے کے میدان میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ تقریباً روایت میں آتا ہے 27 میل کا وہ علاقہ تھا جس میں وہ سرگرداں رہے، اور 40 سال تک وہ جہاں سے چلتے تھے، صبح کو چلتے، شام کو جب ہوتی تو وہیں کھڑے ہوتے، شام کو چلتے، صبح ہوتی تو وہیں کھڑے ہوتے۔ وہ 40 سال اسی حال میں سرگرداں رہے، بھاگتے رہے، نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس 27 میل کے دائرے سے وہ باہر نہ نکل سکے، حتیٰ کہ وہ جتنے، روایت میں حضرت ابن عباس نے روایت میں بیان کیا ہے کہ جتنے 20 سال کے اوپر کے لوگ تھے نا، وہ 40 سالوں میں اسی وادی میں ہی ختم ہو گئے، اور نئی نسل جو تھی، جو 20 سے نیچے تھی، 10 سال کا، 12 سال کا، 8 سال کا، یا پہلے دن جو ادھر جا کر ہوا، یا 20 سال کے نیچے جتنے جوان تھے وہ زندہ رہے، اور اس کے اوپر جتنے تھے اللہ کریم نے اپنے حکم سے ان کو 40 سالوں کے اندر ختم کر دیا، اور ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ 40 سال کے بعد ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ تو 40 سال ان کی سزا تھی، اور یہ 40 سال بھی، وہ جو 40 دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس 40 دنوں کی نسبت سے رب کریم نے 40 سال ان کو سزا دی، اور 40 سال وہ سرگردہ رہے، بھاگتے رہے، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ان کو نہ میسر آیا۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ خود ہی تو دعا مانگنے والے تھے، اور آپ نے فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان میں اور ہم میں جدائی ڈال دیں۔ تو جب جدائی ڈالنے کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن انہی 40 سالوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، اور ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب 40 سال ان کے مکمل ہوئے تو اس کے بعد جو یوشع بن نون تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، جو ان 12 نقیبوں میں سے بھی تھے، اور آپ کے فرما بردار تھے، اور آپ کی محبت، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں تھے۔ آگے وہ آئے گا واقعہ نا خضر علیہ السلام کا، ان کے ساتھ جب خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام ساتھ گئے تو ابھی یوشع بن نون ہی ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ یہ خاص رقیب تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے قریب، آپ بہت زیادہ قریب تھے۔ تو 40 سال کے بعد اللہ کریم نے یوشع بن نون کو نبوت عطا کی، ان کو نبی بنایا، اور وہ جو نوجوان نسل ساتھ تھی نا، جو نئی نسل تیار ہوئی 40 سال کے بعد، ان کو ساتھ لے کر پھر اسی شہر پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو اللہ کریم نے ان کو فتح نصیب دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب ان کو اس شہر کے فتح کرنے کے لیے نکلے تو شہر کے جب قریب پہنچے تو عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، تو یوشع بن نون نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہوں، تو بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ مولا اس سورج کو ہمارے لیے روک دے، کیا ہم شہر کے دروازے پر ہیں، اگر اندھیرا ہو گیا تو ہم دشمن سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، شہر میں داخل نہ ہو پائیں گے، رات رکنا پڑے گا۔ تو دعا کی تو اللہ کریم نے یوشع بن نون کی دعا پر سورج کو روک دیا، اس وقت تک سورج رکا رہا جب تک یوشع بن نون فتح حاصل کر کے شہر میں داخل نہ ہو گئے۔ تو یہ سورج کا رک جانا یوشع بن نون کی دعا سے، یہ بھی روایت کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورج کو روکا تھا، جی تو یہ صحابی ہیں اور نبی بھی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کھینچا تھا، یہ سورج رکا تھا۔ اور ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی عصر کی نماز جا رہی تھی، قضا ہو رہی تھی، تو آپ نے جو تھا عصر کی نماز ختم ہونے سے قبل سورج کو روک دیا، اللہ سے عرض کر کے، دعا کر کے، اور نماز ادا کرنے کے بعد سورج جو ہے پھر وہ زمین کی طرف اندر گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے سورج کو روکنے کا، لیکن وہ دوسرا واقعہ ہے ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر تھے، آپ آرام کے لیے رکے تو حضرت علی کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر لیٹ گئے آرام کرنے کی نیت سے، تو آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے،
آرام کرنے لگ گئے. تو اسی اثناء میں عصر کا وقت نکل گیا اور سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا. یوں سمجھ لیے آدھا سورج اندر تھا آدھا باہر تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو تھے انہوں نے کبھی نماز قضا کر کے پوری زندگی میں نہیں پڑھی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو گرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ خود ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت علی کو, تو حضرت علی مغموم تھے تھوڑے سے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ نے اپنی نماز قربان کر دی. آقا کو نہیں اٹھایا, لیکن دل میں یہ غم تھا کہ میری نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے چہرہ علی پر جب نظر دوڑائی دیکھا تو آپ نے پوچھا, علی نماز عصر کی پڑھ لی تھی؟ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, لیکن پھر بھی سوال کیا کہ علی کیا عصر کی نماز پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت علی بولے نہیں. پہلے خاموشی سے دیکھتے رہے, پھر جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں یہ خیال آیا تو آقا نے فرمایا کہ علی تو نماز ادا کر لے, نماز ادا کر لے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ اب قضا ادا کروں, نماز کیسے ادا کروں, سورج تو غروب ہو رہا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دل کا حال جان کر سورج کو ایسے ہاتھ ڈالا اور ایسے کھینچ کر سورج کو عصر کے ٹائم پر لے کر آ. اور کئی کتب میں یہ تفسیر کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں یہ رقم کیا گیا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے, بارگاہ ازدی میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھینچا جیسے کسی کو تنابیں ڈال کر نہیں کھینچا جاتا سورج کو, ایسے آپ نے ہاتھ کیا اور سورج کو ایسے پلٹ کر عصر کے مقام پر لیا. تو علی کو کہا, علی اپنی نماز ادا کر لے, علی اپنی نماز ادا کر لے. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو فرق بتا دوں, سیل میں سوال نہ آ جائے کہ یوشع بن نون نے بھی روک لیا سورج کو اللہ سے عرض کر کے, وہ آپ نے دعا کی تو سورج رکا. یہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کھینچ کر سورج کو واپس عصر کے مقام پر لے. یہ فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کیا آپ نے اپنی انگلی کے, اور بچپن میں حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب معاملہ میں دیکھتا تھا, آپ چھوٹے سے تھے, پنگوڑے میں تھے, تو میں نے دیکھا 14ویں کا چاند ہے, آپ اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور انگلی کے اشارے سے آپ چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جس طرف آپ کی انگلی جاتی ہی چاند اس طرف چلا جاتا تھا. انگشت مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 2 ماہ کے 3 ماہ کے ہوں گے, تو اس وقت بھی چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر دائیں بائیں آگے پیچھے اٹکیلیاں کرتا تھا. یہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کریم نے تمام طاقتیں, تمام قوتیں, تمام خزانوں کی چابیاں, تمام علم کی چابیاں اپنے محبوب کو دے کر دنیا میں بھیجا. کوئی ایسا تصرف نہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا نہ کیا کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, یہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے. جی اللہ کریم نے یعنی کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار کیا وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جتنے نبیوں کو معجزات عطا کیے وہ سارے کے سارے اس سے بڑھ کر کمال درجے میں اپنے نبی کو عطا فرمایا, اپنے محبوب کو عطا فرمایا. کسی نبی کو 1 معجزہ دیا, کسی کو 2 دیے, تو آپ کی تو ساری زندگی سراپا معجزہ تھی. سراپا, آپ نے کبھی یہ مانگنے والے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ دے سکتا ہوں, نہیں یہ دے سکتا, یہ میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا. ابو جہل, ابو لہب وغیرہ نے فرمایا, بتایا, کہا کہ ہم بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے, ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی کلمہ نہ پڑھ, یہی نہ بتا دیں کیا ہے. تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہاں آپ نے دعا تو نہیں کی, اللہ سے نہیں کہا رب کریم ان کنکریوں کو کہہ دے کلمہ پڑھ لے, بس کہا کہ یہ نہ بولیں, بس اتنا کہنا تھا. اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی. درخت کو حکم دیتے, درخت زمین کو چیر کر آ کر آپ کو سجدہ کرتے. چلتے راستے میں پہاڑ آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. تو یہ سارے معاملہ جو ہے نا, اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بہت قوتوں کے ساتھ نوازا تھا. اور پھر ایک اور حدیث مبارک بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ آپ کے ایک
صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، میں اس لیے غلط نام نہیں لوں گا. تو وہ ڈیوٹی کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے نا، تہجد کے وقت اٹھتے تو وہ نوجوان صحابی جو تھے وہ آپ کو وضو کروانے کے لیے آ جاتے، یا آپ پہلے انتظار کرتے رہتے کہ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھنا ہے. تو وہ ڈیوٹی کیا کرتے کہ ان کو وضو کرواتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈیوٹی دیتے تھے. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب ہمارے جیسا کو ہوتا تو جنت مانگتا، مال و متاع مانگتا، عیش و عشرت کا سامان مانگتا. وہ تھے صحابی رسول، عرش کے رسول تھے، جنت بھی نہیں مانگی. کہا کہ اللہ کے رسول بس یہی نوکری مجھے جنت میں چاہیے، یہی نوکری. میں صرف آپ کو نا تصرفات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بات یہاں پر آئی تو میں نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑا بیان کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکتے تھے. یہ سوال ہے نا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کریم نے ساری طاقتیں دے کر بھیجا ہوا، جو آپ میرے محبوب، آپ زبان اقدس سے جو کہہ دیں وہ ہو جائے گا. تقدیر کے مالک بھی آپ ہیں، آپ جو زبان سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگو؟ اس نے کہا کہ جنت میں یہی ڈیوٹی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو دے دی، یہ تو دے دی، اب اور کچھ مانگ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے. تو سمجھ کے آئی کہ کیا آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی کہ رب کریم اس کو جنت میں یہ مقام عطا کر دے؟ کیا رب کریم کے آگے التجا کی تھی؟ نہیں. حدیث مبارک میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یا آسمان کی طرف اپنا چہرہ اقدس اٹھایا، اللہ سے بات کی، اللہ سے کہا. نہ، آپ نے فرمایا یہ تمہیں دے دیا، جو تو نے مانگا تجھ کو عطا کر دیا. جنت میں یہی جو ڈیوٹی ہے تیری میں نے دے دی، تجھے دے دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تصرف دے رکھا تھا، جس کو چاہیں جنت میں ڈال دیں، جس مرضی مقام پر ڈال دیں، جو چاہیں مقام عطا کر دیں، جو چاہیں کر دیں. اللہ کریم نے یہ تصرف دے رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو دے دیا، اب اور بھی کچھ مانگ لے. کہ یہاں تک ہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف یہاں پر ہی نہیں ہے کہ جنت دے دی. آپ نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لے، مانگنا ہے تو. آج جو ہے نا وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کی رقابت مل جائے، آپ کی قربت مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضیلت تھی کوئی اور نبی یا رسول آپ کی فضیلت تک پہنچ نہیں سکا. چاہے جا کے عام انسان بات کرے، کوئی رسول اور پیغمبر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مناقب آپ کے فضائل آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، چاہے جا کے عام انسان بات کرے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ 40 سال وہ بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد انہوں نے پھر اس شہر میں داخل ہوئے، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمُ النَّبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتُقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. کیا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر سنا دیں، حابیل اور قبیل کی، جو بالکل سچی ہے. جب دونوں نے قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. تو اس نے حسدن یہ کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تو اس نے جواباً یہ کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول کرتا ہے. تو یہ واقعہ پہلے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کا اس کی بات کی، پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی بات کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہود و نصارہ کی نافرمانی کی بات کی کہ نافرمانی کے سبب سے اللہ کریم نے ان کو سزا دی. اب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بات کی، یا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ایک قبیل جو تھا اس نے نافرمانی کی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ذرا یہ بھی بتا دیں
کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا واقعہ بیان کریں، یہ خبر ان کو سنائیں، اور یہ خبر سچی ہے، یہ خبر سچی ہے کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے جو آدم علیہ السلام کے، ان میں سے اللہ کریم نے ان کو کہا کہ تم اپنی قربانی پیش کرو، انہوں نے قربانی پیش کی تو قابیل کی قربانی رد کر دی گئی اور حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ تو جب حابیل کی قربانی کو اللہ کریم نے قبول کر لیا تو قابیل جو تھا نا، اس نے حسد میں آ کر کہا کہ اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے فرمایا کہ تو بے شک مجھے قتل کر دے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ اللہ جو ہے نا، نظر نیاز ہو یا قربانی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ قبول ہی پرہیزگاروں کی کرتا ہے۔ متقی جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کی ہی قربانی رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کو بیان کریں گے، تو یہیں سے اپنے سبق کا جو ہے نا دوبارہ آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔